چودھری راشد صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ چک برہم سے حاجی آصف صاحب کی قیادت میں افراد تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ججے سائیہ سے افراد ماشاءاللہ تشریف لائے نوجوان، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ فردن انشاءاللہ کل کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ سب کا خوش آمدید بھی کیا جائے گا اور سب کے ساتھ انشاءاللہ محبتیں بھی بانٹی جائیں گی۔ تو حاضرین محترم، جتنے بھی اب ہم جہاں تک آواز سماعت فرما رہے ہیں، آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کا لطف و کرم ہے کہ سارے گاؤں والوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایسا کار خیر شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں لوگ کشاں تشریف فرما ہو رہے ہیں اور الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں ایک تربیت کا پروسیس ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دروس عرفانی قرآن کی نشستوں میں سے ہمارے دل پر اس کو چوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انتہائی خوبصورت شخصیت ہمارے گاؤں کے امام مسجد جناب قاری امداد اللہ صاحب تشریف لائیں اور اپنے محسوس انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز فرمائیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں قاری صاحب تشریف لائیں، اور قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو ادب کے ساتھ سماع کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اب میں انتہائی خوبصورت شخصیت سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم مقام جناب محمد عثمان قادری صاحب، آپ تشریف لائے، اللہ کی ذات آپ کی صوت و آواز سوز و بداز میں برکت عطا فرمائے. ایک قطع اور انشاءاللہ اللہ کا سلسلہ شروع. شاعر کہتا ہے کہ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے. سلسلہ نعت شروع ہونے والا ہے، اس کا ادب اور حسن کیا ہے، یہ جو سخن کی بیک ہے یہ بڑے مقدروں سے نصیب ہوتی ہے. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے. سبحان اللہ. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے. حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں. یہ عاشقوں کی بات ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں. یہ ترسنے والوں کے لیے جملے ہیں. حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے. انہی الفاظ کے سائے میں بہت پیارے سنا خان
ٹی وی ڈنگلا سے تعلق رکھنے والے جگہ جگہ قریب آقا کی میرا سائی فرماتے ہیں. میری مراد جناب کاظم حسین قادری صاحب تشریف لائے اور مختصر وقت میں مختصر سی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک اس یقین سے اس عقیدے سے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں بزرگ سنتے ہیں. کوئی زبان کوئی لفظ پوچھنا لگے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی یا حبیب اللہ راستے بتاتے ہیں کہ آقاتی ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آقاتی ہیں چاند تاروں سے آج بڑی ہلچل ہے دنیا سار بتاتے ہیں کہ آقاتی ہیں محبت سے صلی اللہ علیہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ محبت کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ محبت کے گھرانے والے مجھ کو دنیا کی سہاروں کی ضرورت ہے. مجھ کو دنیا کی سہاروں کی ضرورت ہے.
محافظ الحمدللہ ہے محافظ میرے مسجد نے گرانے والے جتنے اس بات کی سلام مت کروا ہے محافظ میرے مسجد نے گرانے والے دوران نار میرے انتہائی مشفق و مہربان ہمارے علاقہ کی عظیم مذہبی روحانی اور علمی شخصیت میری مراد سب زیادہ والا شان پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء حسنین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ میں شریف آپ تشریف لائے. شاہ صاحب ہم سبھی میں قلب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. تحریک منہاج القرآن کی بھی ڈھینگلا اور نوجوان اور بزرگ بچے سارے قبلہ صاحب کا خیر مقدم کروڑوں مرتبہ سبھی میں قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت ہی پیارے صلاحات مہمان صلاحات آج کی نشستیں اور ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ مجھے بھی خبر پہنچی کہ سلیم باجوہ ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے. جناب میں آپ کو بھی سمیم کم سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ آگے تشریف لے آئے, محبتیں آپ کی, شکریہ. محمد عثمان قادری صاحب جیسے کہ پروگرام ہمارا ایک شارٹ نشست ہوتی ہے, اس میں انتہائی مختصر حاضری پیش کریں گے. تشریف لاتے ہیں ملتمس محمد عثمان قادری صاحب. آپ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, محمد عثمان قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا کریم اپنے بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بے حد مشکور اہلیان ٹپی, یہ اہلیان گاؤں جنہوں نے بندہ نچیر کو اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف بخشا ہے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں بھی حاضر ہوں, آپ بھی حاضر ہیں.
اور خوش بختی یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں آج ایک دفعہ پھر حاضری ہو رہی ہے. جتنا ٹائم مجھے دیا گیا صداقت بھائی نے ملک صاحب نے تو انشاءاللہ میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. درود پاک اس یقین سے پڑھے کہ ہم پڑھتے اور کریمہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہم آج کی اس پروقار دوسری عرفان و قرآن کی نشست دور میں حضرت علامہ صاحبزادہ سرفراز احمد قادری صاحب ڈیپٹی ڈائریکٹر نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل قبلہ آپ تشریف لائے. صمیم قلب سے آپ کا خیر مقدم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے. وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ کے تیری جھولی میں چھڑ جاتی ہے ہاتھ کے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. پڑھیے. صلی اللہ علیہ سادات موجود نے آپ کی موجودگی کا فائدہ لیندے ہوئے بڑا ہی مشہور زمانہ کلام جنیاں عزتاں نے جنیاں رونقاں نے پجتن دی غلامی نے پجتن دی غلامی نے پجتن دی غلامی نے بڑا ماڑ بدایا ہے 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 پجتن وچ نوکر دا پجتن وچ نوکر دا سجدہ دا پایا ہے پتہ جہاں سردی ہے لیکن اللہ نے گھر میں آئے بیٹھے ہیں بستر بھی چھڈ کے آئے ہیں گھر بھی چھڈ کے آئے ہیں آ کے جی اسی سارے مل کے نہ پڑھیے تو مزہ نہیں پتہ کہ کدی آواز اس بارگاہ قبول ہو جائے ساڈے بیٹھ کا مقصد پورا ہو جائے سچا اچھے کار کرتے پڑھے میں سارے منن والے بیٹھے ہیں پتہ گل وچ نوکری دا پتہ گل وچ نوکری دا پتہ گل وچ نوکری دا سجدہ دا پایا
پتھر کی غلامی نے برباد بنایا چوری نہ پر دے جو چاہتے کر دیتے چوری مر دیتے جو چاہتے کر دیتے چوری مر دیتے جو چاہتے کر دیتے زہرا دے لالا نے سجدہ دے لالا نے زہرا دے لالا نے اور مقتل جایا زہرا دے لالا نے اور مقتل جایا مقتل کی غلامی نے بڑا مان بتایا مقتل کی غلامی نے بڑا مان بتایا وقت سب تو سخاوے تھی پجتن دی تابے تھی میں تھوڑی گل لمبی کراں گا اوگنہار نکما بے سمجھ سامے بختہ عقل نو چندرہ سپار چھڑیا میں مسجید سا کسے قبول آنا عید ساؤں میں نو ہر اجار چھڑیا پھر دعا سجدہ کا بن کے وہ بیت میں جو ہر ایک نے دربار چھڑیا سجدے سجدے حضوری دیار دے میں ایک نظر ماری پڑھ کے دار چھڑیا وقت سب جگاوے کی مجدر یگاوے کی وقت سب جگاوے کی مجدر یگاوے کی وقت سب سکھاوے کی مجدر یگاوے کی جبریل بھی اس در پہ بڑ خادم آیا ہے جبریل بھی اس در پہ بڑ خادم آیا ہے کرنے غلامی نے بڑا مان بتایا ایک شعر میری حاضری مکمل جب علی کو علی کا دیا واسطہ عرش والے علی نے بری کر دیا میں گنہگار تھا میں سیاہ کار تھا پر علی نے مجھے جنتی کر دیا جب علی کو علی کا دیا واسطہ اللہ اللہ یہ شان جدید دیکھیے ایسی خوری کی ہے قسمت بھلی دیکھیے آج آیا ہے علی کی طرف آج آیا ہے علی کی طرف آج آیا ہے علی کی طرف جنتی کر نہیں آج ہی کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
حاضرین محترم، آج کی اس پروکار دوسری عرفان قرآن کی دوسری نشست میں ضلع صدر تحریک منہاج القرآن حافظ احتشام صاحب تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کا خیر مقدم، اور آپ کے ساتھ ہی سر شہزاد رؤف صاحب تشریف لائے، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن، آپ کو بھی صمیم قلب سے خیر مقدم۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اشرف صاحب تشریف لائے، ان کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ 1 منٹ کی نشست ہے کیونکہ قبلہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب آپ کی مصروفیت کا علم ہے، آپ لاہور تشریف فرما ہو گیا ہے، تو کیونکہ دوران خطاب سے پہلے کیونکہ تب یہ گفٹ نہیں ہونا، ہمارا یہ قبلہ کا بہت پیارا بھوک کا نسخہ ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع صدر اور ضلع ناظم اور علامہ صاحب تشریف لائیں اور ماشاءاللہ پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب کو یہ تحفہ پیش کریں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بین شریف، آپ القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے جو مسئلہ ہے اس پر آپ کو گفٹ کی جائے گی۔ شکریہ کہ پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، میں آپ کو اس عظیم ہستی کے شاگرد کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جسے ساری دنیا شیخ السلام والمسلمین پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کے نام سے جانتی ہے۔ ماشاءاللہ دوران پروگرام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام حسن نشاہی قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ فتح شریف سے تشریف لائیں، کروڑوں مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ والا شاہ حضرت علامہ پروفیسر سرفراز احمد قادری صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل، قبلہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ بہت اہم آپ کا جو عنوان ہے کہ آج کی نوجوان نسل یہ دین سے دور کیوں ہے، دین سے بیزار کیوں ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الهنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولما بلغ أشده
वस्तवा आतैनाहु हुक्मा व इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम शहजादा आले रसूल किबला डॉक्टर पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहिब मदज़िलहुल आली और तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के सदर मोहतरम उल मुकाम मोहतरम हाफिज एहतशाम साहिब और बड़ी ही प्यारी शख्सियत और इस इलाके के मारूफ उस्ताद, मैंने कल से देखा है हर कोई कहता है उस्ताद जी उनका नाम लेते हुए, जिन्होंने बड़े बड़े नामवर शाहीन पैदा किए सियालकोट की सरजमीन से। मोहतरम शहजाद रऊफ साहिब ज़िली नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान सियालकोट और किबला पीर सैयद पीर गुलाम हसन साहिब मदज़िलहुल आली और इस इलाके के हमारे नौजवान मोहतरम सुदागर साहिब हैं, वकास भाई, साजिद भाई, ये तमाम अहबाब और आप मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो आज की इस दरस कुरान की नशिस्त में शरीक हुए। मैं बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ जाऊँगा क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर अपने मौजू को समेटना भी है और आपको समझाने की कोशिश भी करना है। समझाने से मुराद ये है याद करवाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं एक तरफा खिताब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ कुछ अर्ज करूँ आपकी खिदमत में वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, आज आपने जो सुन लिया मेरा मौजू है वो है आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। क्या मौजू है बोलिए? आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। आइए आज की इस नशिस्त में उन असबाब को ढूंढते हैं, उन असबाब को तलाश करते हैं जिन असबाब की वजह से आज का नौजवान दीन से दूर नहीं हुआ, फकत जब वो दीन से दूर हुआ तो वो दीन वाले महबूब से भी दूर हुआ। दीन से दूर हुआ तो साथ ही रब के महबूब ताजदारे कायनात से भी दूर हुआ। उन असबाब को पहले तलाश करते हैं और फिर उन असबाब का हल ढूंढते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने आपके लिए खिताब करना, मेरी तरफ देखें। ये जिसने चादर ओढ़ी हुई बाहर निकाले जरा इसको चादर से। अब आपने बोलना नहीं, मुझे देख के बैठना है आपका, ठीक है? वादा करते हैं, अब बात गुफ्तगू नहीं करते। मैंने सूरतुल कसस की आयत नंबर 14 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अब आज एक पूरे मुतवज्जे हो जाए मेरी तरफ। सूरतुल कसस रब कायनात ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनके फिरौन के दरबार में 55 की उम्र में जाने का भी तज़किरा किया और रब कायनात ने फिर उनकी वालिदा का भी तज़किरा किया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर किसी और औरत का दूध भी मना कर दिया था।
یہ ساری باتیں کر کے رب کائنات نے جب ان کے علم اور نبوت کا تذکرہ کیا تو وہاں ایک خاص عمر کا بھی ذکر کیا. جوانوں، آج چونکہ خطاب نوجوانوں کے لیے ہے اور آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے. ہمارے وقاص بھائی نے جب یہ موضوع سنا تو مجھے کہنے لگے علامہ صاحب میں تو پھر نوجوان نہیں ہوں، یہ میرے لیے تو موضوع نہیں. میں نے کہا پریشان نہ ہو، آپ کو بھی فٹ کر لیں گے اس کے قرآن سے، تو فٹ ابھی کر لیتے ہیں. آپ سارے جو بیٹھے ہیں سارے نوجوان ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے دین سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بچپن کا، ان کے دربار یزید کے میں، ان کے فرعون کے محل میں جانے کا تذکرہ کیا، اور جب ان کی نبوت اور ان کے کمال اور علم کا تذکرہ کیا تو وہاں اللہ نے ایک خاص عمر کا بھی ذکر کیا. وہ عمر کون سی ہے؟ وہی عمر جو انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے، جوانی کی عمر. رب کائنات نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب موسیٰ بچپن گزار کر جوانی کو پہنچے، جب وہ جوانی کو پہنچے اور فَاسْتَوَىٰ اور سن شعور کو پہنچے، عقل و شعور کی عمر کو پہنچے، تو ہم نے انہیں پھر حکمت بھی دی، انہیں علم بھی عطا کیا. یعنی نبی بچپن سے ہی علم والا ہوتا ہے، گود میں، ماں کی گود میں ہی علم والا ہوتا ہے. مگر رب کائنات نے اس علم سے ہٹ کر بات کی. فرمایا موسیٰ جب جوانی کو پہنچے تھے علم تو ان کے پاس پہلے ہی تھا، مگر جب وہ جوانی کو پہنچے پھر ہم نے علوم و معرفت کے سارے چشمے کھول کر ان کے سینے کے اندر اتار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جوانی بڑی خاص عمر ہوتی ہے. جوانی کو رب کائنات پسند کرتا ہے. یہ جو جوانی کی عمر ہے، اس عمر میں اللہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا سورۃ القصص کے اندر. آئیے سورہ احقاف کی طرف لے جاتا ہوں. سورہ احقاف میں پھر اللہ رب العزت نے عام نوجوان کا ذکر کیا. فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. فرمایا جب وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کر بڑھتا رہا، پرورش پاتا رہا، اور بڑھتے بڑھتے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. فرمایا جب وہ بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنہ، 40 کہتے ہیں 40 کو، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا. اب مجھے بتائیں، اللہ نے جوانی کا تو ذکر کیا مگر جوانی کے ساتھ بھی ایک عدد بولا 40 سال کا. فرمایا جب وہ 40 سال کو پہنچا، اس عمر میں پہنچ کر اس کو شعور آیا، عقل و فہم آئی، اس نے ہماری بارگاہ میں التجا کی، دعا کی. اب یہاں پہ اللہ نے ایک خاص عمر کا ذکر کیا، خاص ٹائم پیریڈ کا ذکر کیا، اور وہ کیا؟ جوانی سے لے کر کہاں تک؟ بولیے 40 سال تک. جوانی سے لے کر 40 سال تک. پھر اس عمر کا ذکر کر کے رب کائنات نے پھر آگے فرمایا جب وہ 40 سال کو پہنچا تب اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کالا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے مولا تو نے مجھے جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، علم دیا، فہم دیا، حکمت دی. اب اے رب کائنات میں 40 سال کو پہنچا ہوں، اب میری عمر ایک شعور کی عمر ہے. اب تجھ سے التجا کرتا ہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس کا بدلہ لوں. وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کی. شکر کا مطلب ہوتا ہے نعمت آئی ہے تو اس کا بدلہ لٹانا. ان اشکرا، عرض کی مولا
तूने मुझे जो जवानी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, अब मैं 40 साल का हो गया हूँ। मौला अब वक्त आया है तेरी नेमतों का बदला लुटाऊं। मुझे सेहत दी, तौफीक भी दे दे कि जो तूने नेमतें मुझ पर की मैं उनका बदला तेरी तरफ लुटा दूं। अब ये 40 साल तक की उम्र का अल्लाह ने कुरान मजीद में उम्र का खास जिक्र किया। इसका मतलब ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये उम्र बतौर खास महबूब और पसंद है। इस उम्र को अल्लाह किसी और नजर से देखता है, रहमत की निगाह से देखता है। रब्बे कायनात को ये जो उम्र है ये सबसे ज्यादा अजीज है। इस उम्र की कदर अगर सबसे ज्यादा किसी को है तो वो खुद रब्बे कायनात को है। अब जवानों ये चल जाएगा जी। क्योंकि मेरी बहनें हैं शरीक तो मैंने चाहा मैं गुफ्तगू स्पीकर के साथ रब्बे कायनात ने जवानी से लेकर 40 साल तक की उम्र को बतौर खास यहाँ जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि रब भी जवानों तुम्हारी जवानी को देखता है, तुम्हारी जवानी की कदर करता है, इसलिए बार बार जवानी को जिक्र करके फरमाता है कि जब वो जवान मेरी बारगाह में इंतजार करता है, बोला अब मैं चाहता हूँ, अब 40 साल का हो गया हूँ, अब चाहता हूँ तेरी नेमतों का बदला लुटाऊं, तेरी तरफ लौटूं और इंतजार करता होगा अन अमल साल हम करदा हूँ। मौला और मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे साले अमाल करूं कि तू मुझसे राजी हो जाए और मेरे वालिदैन से भी राजी हो जाए। यानी इस उम्र को पहुंचकर वो नौजवान फिर अल्लाह से अमाले सालिहा की भी दुआ कर रहा है और अल्लाह से तौफीक मांग रहा है कि मौला मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों पर शुक्र अदा करूं। इसका मतलब ये हुआ ये जो उम्र है जवानी की उम्र अल्लाह इसका कदरदान है, कदर फरमाने वाला है। फिर रब्बे कायनात ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया तो वहां फिर फिरौन के जुल्म और जबर को बयान किया। पहले मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी जवानी का जिक्र किया कि जब वो जवानी को पहुंचे तो हमने इल्म और हिकमत दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया वरना जब फिरौन का जुल्म और जबर था और कोई उसके सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था, तब जुल्म और जबर के दौर में कुछ नौजवान खड़े हो गए। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतन, हमें जब कोई फिरौन के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था तब भी जो फिरौन के सामने खड़े हुए थे वो कोई और नहीं थे, वो भी जवान थे, वो भी जवान थे। वो जवान खड़े हो गए थे फिरौन के सामने, खड़े होकर कहने लगे ए फिरौन तेरा जुल्म जबर हर किसी पर चलता है मगर हम जवान हैं, हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं, हम फिरौन तुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने झुकेंगे क्योंकि हमें अल्लाह ने जवानी दी है। इसलिए यहाँ हाफिज इब्न कसीर इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं ये जो जवान थे ना इसका मतलब ये है, जवानों की जुमला को तवज्जो से सुनिएगा, इसका मतलब ये है, हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं इसका मतलब ये है कि जब 40 साल की उम्र गुजर जाए तो ज़हन बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो तब हिदायत कबूल करना मुश्किल होता है। ये जवान ज़हन सबसे ज्यादा हिदायत को और हक को कबूल करने वाला होता है। इसलिए फिर आप फरमाते हैं हुजूर पर भी जो ईमान लाने वाले थे
उनमें अक्सरियत नौजवान सहाबा की थी। नौजवान थे जो हुजूर पर ईमान लाते थे। सैयदना फारूक आजम जिनको मुस्तफा ने अल्लाह से मांग कर लिया, बोला मुझे उम्र दे दे। पता है उम्र फारूक की उम्र कितनी थी? 30 साल, यानी जवानी की उम्र में थे। इसलिए जवान जहन को अल्लाह ने बतौर खास यहाँ जज किया। अब ये फिर असहाबे कहफ की तरफ चलते हैं। असहाबे कहफ का वाक़या तो सुना है, वो जो गार में जाकर छुप गए थे ईमान बचाने के लिए। फिर अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया, और न सिर्फ उनका जिक्र किया, उनकी रखवाली करने वाले उनके कुत्ते का भी कुरान में जिक्र किया। यानी जो कुत्ता भी उन नौजवानों से जुड़ा था, अल्लाह ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया कि वो मेरे जवानों का कुत्ता था। उन नौजवानों का अल्लाह ने कुरान में किस तरह जिक्र किया? फरमाया इन्नहुम फितयतुन, वो भी कुछ नौजवान थे जो ईमान ले आए थे, और ईमान लाकर उस जुल्म और जबर के दौर में अपना ईमान बचाने के लिए चल पड़े थे। नौजवानों, ये उम्र है जिस उम्र को रब्बे कायनात देखता रहता है, चखता रहता है। आगे इस्लाम ने फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा जिस चीज का मुंतज़िर होता है वो नौजवान की तौबा का मुंतज़िर होता है। रब नौजवान को देखता है कि नौजवान कब वो वक्त आएगा जब तुम मेरी तरफ लौट आएगा, जब तुम मेरी तरफ पलट आएगा। तो नौजवानों, रब्बे कायनात भी देखता है कि ये नौजवान कब मेरी तरफ आ जाता है। आखिर सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन किसी चीज का साया नहीं होगा। उस सख्त धूप और गर्मी में कोई चीज सायादार नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज का साया होगा, और वो चीज कौन सी है? रब्बे कायनात का अर्श इलाही का साया होगा। आखिर सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उस अर्श के साये में 7 किस्म के लोगों को रखेगा। कितने किस्म के लोग बोलिए? 7 किस्म के लोगों को उस अर्श के साये में रखेगा। उन 7 लोगों में एक तबका जवानों आपका है। फरमाया जब कोई साया देने वाली चीज नहीं होगी, सिर्फ अर्श का साया होगा, तब रब्बे कायनात उस नौजवान को बुलाएगा जिस नौजवान ने जवानी में अल्लाह की इबादत की थी। रब फरमाएगा किधर है वो नौजवान जो जवानी में मेरी इबादत करता था? आज आ जाओ, जब कोई चीज साया नहीं देगी तेरे लिए आज अर्श इलाही का साया होगा। उस दिन अर्श इलाही का साया नौजवान को नसीब होगा। नौजवानों, फिर आकर इस्लाम ने फरमाया हर कोई चाहता है ना मैं अल्लाह का वली बन जाऊं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। हुजूर ने उस मोहब्बत का और विलायत का रास्ता दिखाया। फरमाया इन्नल्लाह तआला युबाही, अल्लाह रब्बुल इज्जत फख्र करता है बिशाब उस नौजवान पर मलाइका के सामने। आखिर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह मलाइका के सामने उस नौजवान पर फख्र करता है। आका किस नौजवान पर? ऐसा कौन सा नौजवान है जिस पर अल्लाह भी फख्र करता है, और सिर्फ अकेले नहीं फरिश्तों को बुला कर फख्र करता है। हुजूर ने फरमाया वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की तरफ लौट आता है, अल्लाह की तरफ लौट आता है, तो रब उस नौजवान पर फरिश्तों के सामने फख्र करता है, फरिश्तों को बुलाता है। बड़ा अजीब मंजर होगा जब फरिश्तों को रब बुलाएगा। फरमाएगा फरिश्तों जरा मेरी बात सुनो, मेरे करीब आओ। फरिश्ते अर्ज करते मौला हाजिर। अल्लाह पे क्या फरमाता है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस नौजवान पर फख्र करता है फरिश्तों के सामने, फरिश्तों को बुलाकर फरमाता है फरिश्तों उन जरूर इस नौजवान को देखो, इस नौजवान के चेहरे को देखो,
اس نوجوان کی زیارت کرو. یہ جو نوجوان ہے، یہ جو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، انشاءاللہ یقیناً آج بھی رب نوجوانوں آپ پر فخر کر رہا ہوگا کہ یہ اس عمر میں روزہ رکھ کے میرے گھر میں بیٹھے ہیں. رب کائنات فرشتوں کو فرماتا ہے انظروا، فرشتوں اس نوجوان کو دیکھو، تم نے جب میں نے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تم نے اعتراض کیا تھا. ایسے بندے کو نائب بنائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایسے بندے کو تو نائب بنائے گا کہ جو خون ریزی کرے گا. اللہ فرماتے فرشتوں ذرا آؤ نا، تم اعتراض کرتے تھے، آج تم ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں. انظروا، اس نوجوان کو دیکھو، یہ جوانی میں ہے. تارا کا شہوت ہوں من اجلی، اس نے جوانی میں اپنی خواہشات کو میری محبت میں جوڑ دیا ہے. اپنی خواہشات کو میری محبت میں چھوڑ کر میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے. آج اگر چاہتے ہیں کہ رب فرشتوں کے سامنے ہم پر فخر کرے، اس کا رستہ یہ ہے، رب منتظر ہے. دیکھیں نا، جب رب فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ منتظر ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان ایسا ملے کہ میں فرشتوں کو پھر دکھاؤں، اس کو دیکھو. کوئی نوجوان ایسا آئے میں فرشتوں کو پھر بلاؤں اور بتاؤں دیکھو اس کو. میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ عمر جو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے، اس عمر کو رب کائنات پسند فرماتا ہے. اس لیے قرآن میں بھی اسی کا ذکر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی اسی کا ذکر. اور آپ تو شہر سیالکوٹ کے باسی ہیں، اقبال کے شاہین ہیں، شہر اقبال میں رہتے ہیں. اقبال کی بھی ساری تعلیم کا جو مرکز ہے وہ نوجوان ہے. آپ نے بھی اپنی ساری تبلیغ میں نوجوان کو ایڈریس کیا. کبھی فرماتے وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری. وہی جوان جب ضرب مارتا ہے تو ضرب کاری لگتی ہے، جس کا ماضی شباب جوانی بے داغ ہوتی ہے. جب جوانی بے داغ ہو پھر جب وہ ضرب چلاتا ہے تو وہ ضرب اثر کرتی ہے. اب جوانی بے داغ کی بات آئی تو پھر اس ہستی کی بات نہ کر لیں جس جیسا کوئی جوان بھی نہیں آیا، جس جیسا کوئی جوان پیدا ہی نہیں ہوا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، بلکہ جس کو بھی جوانی ملی وہ بھی انہی کا صدقہ ملی. ان کی جوانی کی بات نہ کر لیں کہ شباب جس کا ہو بیدار، اقبال نے فرمایا جس کا شباب جوانی بیدار ہوتی ہے، جب وہ ضرب مارتا ہے تو پھر وہ ضرب کاری مارتا ہے، پھر کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آئیے پھر آخر صلاۃ والسلام کی جوانی کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا؟ 40 سال. کتنے برس کی عمر مبارک تھی؟ بولیے آخر تک 40 سال عمر مبارک. جب حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں، نبی تو پہلے ہی تھے مگر بتایا تب، اعلان تب کیا. حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، سامنے حضور کا اپنا قبیلہ ہے. مجھے سداگر بھائی نے بتایا کہ ہمارے یہ لوگ اپنے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ اپنے لوگوں کو بلا کر دین کی باتیں سنانا. ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر مبارک میں اپنے قبیلے کو، اہلیان مکہ کو سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے. اور پتہ ہے آپ محب اہل بیت میں سادات بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اپنے کندھوں پر اپنی شہزادی سیدہ کونین کو بٹھایا ہوا. پہلی بار بتایا کہ میں نبی ہوں، اور کندھوں پر مصطفیٰ نے اپنی لخت جگر کو بٹھایا ہوا. حضور کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا اے میرے مکہ والوں، اے میرے قبیلے والوں، اے قریش والوں، اے بنو ہاشم، سنو، میں
آج تمہیں ایک خبر دینے والا ہوں. اے محمد عربی کیا خبر ہے؟ سارے محبوب سے محبت کرنے والے تھے، سارے حضور سے محبت کرنے والے تھے، مگر آج دن بڑا عجیب تھا. حضور نے فرمایا سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، آج تمہیں ایک اور خبر دینے والا ہوں. کیا خبر ہے؟ فرمایا سنو، وہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں. سب نے آگے سے حیران ہو کر کہا یہ عجیب بات کر دی آپ نے، بڑی عجیب بات کر دی آپ نے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ کوئی دلیل دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ اب وہ ہستی جو جب چاہے تو چاند کو توڑ دے، جب چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے علی کی ایک نماز قضا ہو، ایک نماز کی خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے. جوانوں، اگر نماز کی طرف مولا علی جیسی ہو تو پھر آقا علی کی ایک نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا دیتے. وہ بھی جوان تھے، مولا کائنات بچپن میں حضور کے قدموں میں آگے تھے، جوان تھے. اب حضور نے نہ چاند کو ٹکڑے کیا، نہ سورج واپس پلٹایا. جب انہوں نے دلیل مانگی کہ دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، میرے آقا اگر چاہتے پہاڑ کو اشارہ کرتے تو پہاڑ بولتا یا نہیں بولتا، گواہی دیتا یا نہیں دیتا. آقا اگر چاہتے اپنی مٹھی میں کنکریاں کو کلمہ پڑھانے والے آقا اگر چاہتے درختوں کو اشارہ کرتے، درخت گواہی دے دیتے. حضور جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر کوئی معجزہ نہیں دکھایا. کوئی معجزہ، بولیے نا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا. پھر دلیل مانگی تھی نا نبوت کی، تو دلیل کیا دی؟ کیا دلیل دی؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ دلیل دے. دلیل کے طور پر حضور نے معجزہ نہیں دکھایا، پہلی بار نبوت پر دلیل دی. اس کا مطلب یہ ہوا معجزہ بڑی چیز نہیں ہے. نوجوانوں، معجزہ کرامت بڑی چیز نہیں ہے. میں بڑا خاص جملہ بول رہا ہوں انشاءاللہ. آج ہم پیر کو بھی پیر کرامت دیکھ کے مانتے ہیں نا. آج بھی ہمارا معیار یہ بن گیا کہ جو بڑی کرامت دکھائے تو پیر مان لیتے ہیں. نہیں، میرے آقا نے سنت بنا دی. پہلی بار نبوت کی دلیل دینے لگے ہیں، معجزہ نہیں دکھایا. یہ خبر تھی لوگوں، نوجوانوں، معجزہ بڑی چیز نہیں ہے. پھر بڑی چیز کیا ہے؟ کردار بڑی چیز ہے. کردار تو بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ میں چونکہ پہلی بار آپ سے ملا ہوں تو مجھے مزاج کا تو نہیں پتا چلتا، مگر آپ کے چہرے دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے تر و تازہ بیٹھے ہیں. شہر اقبال کے باسی ہیں تو کچھ تو فیض آتا ہے نا ادھر سے، اقبال کے گھر سے. یہاں ان کا گھر ابھی بھی موجود ہے. وہاں جب حاضری کے لیے ہم ایک بار گئے تو اتنی کیفیت تھی کہ آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے. کبھی اقبال کو دیکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے. سوچتے تھے اقبال بھی کہتے ہوں گے کوئی تو نوجوان پیدا ہو جائے جو میری تعلیم پر عمل کرنے والا ہو. پھر ذہن میں بات آتی تھی کہ پھر اقبال خوش ہو جاتے ہوں گے جب ان کی نگاہ ڈاکٹر فرید الدین قادری کے بیٹے ڈاکٹر طاہر القادری پر پڑتی ہوگی. خوش ہوتے ہوں گے کہ کوئی تو نوجوان ہے جس میں اقبال کی تعلیمات کا پورا اثر ہے. آقا اسلام سے جب دلیل مانگی حضور نے معجزہ نہیں دکھایا. پر میں دلیل پوچھتے ہوں، قرآن مجید دلیل دینے لگا. قرآن میں رب نے فرمایا، حضور نے جواب دیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. مجھ سے دلیل مانگنے والوں آؤ تمہیں دلیل دیتا ہوں. میری بچپن سے لے کر 40 سال تک کی عمر تمہارے سامنے ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. میں 40 سال تمہارے اندر گزار کے آیا ہوں. میرے 40 سال دیکھ لو.
میرے 40 سال دیکھ لو، میری عمر کو دیکھو، میرے 40 سال دیکھو، ادھر میرے کردار کو دیکھتے جاؤ، ادھر فیصلہ کرتے جاؤ محمد سچا ہے یا نہیں ہے۔ شان مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، ماشاء اللہ۔ یہ ماں آپ کی محبتوں کی گرمی سے میں بول رہا ہوں، ورنہ میرا گلا رات زکام کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل اپنے کردار کی تھی۔ کون سی تھی بولیے؟ اپنے کردار کی 40 سال دور تھی۔ اس لیے اقبال نے بھی فرمایا شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری۔ اب یہاں تک جو بات ہم سمجھے کہ یہ عمر جو ہے 40 سال تک کی بطور خاص رب کائنات کو بڑی پسند ہے، اس لیے حضور کا اعلان نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ہوا۔ اس سے پہلے بھی نبی تھے مگر اعلان کب ہوا؟ 40 سال کے بعد، کیونکہ اللہ نے فرمایا تب ہم اپنی نعمتوں کے، حکمت کے، علم کے سارے خزانے کھول دیتے ہیں اس عمر کو پہنچ کر۔ تو یہ عمر جنون کی عمر ہوتی ہے، کچھ کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ آج اگر چاہتے ہو نوجوانوں، ہم ہر روز حضور کی امت پر ظلم اور جبر کو دیکھتے ہیں، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر روتے ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھ کر تڑپتے ہیں کہ حضور کی امت پر کتنا ظلم ہوا۔ جب والد اپنے بچوں کو قبر میں اتارتے ہوئے چھوٹے سے معصوم بچے کو یہ گفتگو کر رہا تھا کہ بیٹے میرے پھول تجھے قبر میں اتار رہا ہوں، مگر جب قبر میں مصطفیٰ آئے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنا کہ آقا ہم پر ظلم ہوتا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، ہم کو تنگ کیا جاتا تھا، پوری امت میں سے کوئی نہیں تھا جو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا۔ بیٹے جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنا۔ آج اے نوجوانوں، اگر کوئی ایک نوجوان بھی اقبال کی فکر کو لے کے چل پڑا تو یقیناً کوئی تو اٹھے گا جو مصطفیٰ کی امت کا مقدر بدل دے گا، حضور کی امت کا مقدر بدل دے گا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے قریب آئے، وہ جو ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے، اس مدنی کے، اس مکی کے، محبوب کے دین کے قریب آئیں۔ جب قریب آئیں گے تو اللہ رحمت کے خزانے ہم پر کھول دے گا۔ اب یہاں تک جو بات ہم نے سمجھی کہ اللہ کو جوانی کی عمر پسند ہے اور اللہ نوجوان سے پسند کرتا ہے، اب میں جلدی کے ساتھ ان اسباب کو لے رہا ہوں، وہ اسباب جو آج کے نوجوان کو دین سے دور کرتے ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو اسباب دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں؟ میری بہنیں اور بیٹیاں بھی، نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے والے اسباب کون سے ہیں؟ آئیے ان کو تلاش کر کے ان کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ جو سب سے بڑا اور پہلا سبب عرض کرنے لگا ہوں وہ خود والدین، ہم خود ہیں، گھر والے۔ پہلا سبب جو بچے کی، نوجوان نسل کی دین سے دوری کا سبب ہے، میرے ساتھ بولتے جانا ہے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ والدین خود۔ کیا ہے بولیے؟ والدین اور گھر کا ماحول جو بنا لیتے ہیں۔ تو بچے کی دین سے دوری کا سب سے پہلا سبب ہمارے اپنے گھر کے حالات ہیں، کیونکہ آج ہم رونا تو روتے ہیں کہ بچے دین سے دور ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری ترجیح میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں؟ ایمان سے بتائیے گا، ہماری ترجیح میں یہ شامل ہے، کوشش میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ نیت کر لی ہو کہ بچے کو دیندار بنانا ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ آج ہماری نیت میں شامل نہیں، ترجیح میں شامل نہیں۔ ہم بچے کو دیکھ کر یہ تو فیصلہ کر لیتے ہیں بچپن سے ہی کہ اس کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، مگر یہ ترجیح میں شامل نہیں ہوتا کہ اس کو دیندار بھی بنائیں گے۔ لوگوں، میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو دنیا میں تعلیم دینا چاہتے ہو، کوئی تعلیم منع نہیں، ساری تعلیم لینی چاہیے۔ ڈاکٹر بھی بنو،
इंजीनियर भी बनो, सब कुछ करो, मगर एक काम जरूर करो, बच्चे के दिल में, कल्ब में मुस्तफा की मोहब्बत डालो, क्योंकि ये मोहब्बत जब दिल में उतर जाती है तो फिर बच्चा जहां भी हो वो मुस्तफा से दूर नहीं हो सकता। इस मोहब्बत को यहाँ दाखिल करो, इस मोहब्बत को सीनों में उतारो। इसलिए आज दीन से दूरी का पहला बड़ा सबब क्या है? बोलिए वालिदैन खुद बोल दीजिए, पहला सबब क्या है? आज तरजीहात बदलने की जरूरत है, अपनी सोच के ज़ाविये बदलने की जरूरत है। हमें आज अपनी सोच की, अपनी नुक्ता नजर की बदलने की जरूरत है। जब तक वालिदैन अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। वो किसी दरवेश ने बात समझाने के लिए एक हिकायत बयान की। अब तो पता नहीं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उन्हें बर्तन बनाने से पहले पता होता है ना मैंने क्या बनाना है। कोई शख्स मिट्टी का बर्तन बना रहा था, वो बना क्या रहा था? ये जो हुक्का आपने देखा होगा उसके ऊपर एक टोपी होती है जिसमें आग डाली जाती है, देखा है हुक्का? वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हुक्के की टोपी बना रहा था जिसमें आग डाली जाती है। अब हिकायत बात बड़ी आसानी से समझा दी है। वो मिट्टी वाला जब बना रहा था तो हुक्के की टोपी ने उससे कलाम किया। हिकायत का मतलब ये होता है बात समझाने के लिए बात करना, वो हकीकी वाकया नहीं होता। हुक्के की टोपी ने उससे कलाम किया बनाने वाले से, क्या बंदे मुझे तू क्या बनाने लगा है? उसने कहा जी मैं हुक्के की टोपी बनाने लगा हूँ, तेरे अंदर आग डाली जाएगी, आग रख के हुक्का चलेगा। उस मिट्टी के बर्तन ने, उस मिट्टी की जो बन रही थी, मिट्टी ने उसे कहा तुम अपनी सोच बदल नहीं सकते? अपनी सोच बदल नहीं सकते? उसने कहा कैसे, क्या सोच बदलो? उसने कहा सोच बदलो, मुझे हुक्के की टोपी जो बनानी है तो उससे भी पैसे कमाने हैं, तो मुझे तुम पानी वाली वो जज्जर बना लो। बात समझ आई है नहीं? भाई वो बेचकर भी पैसे लेने हैं, ये बेचकर भी पैसे लेने हैं, बनाना तो तुम्हें है। तुम मुझे हुक्के की टोपी बनाने की बजाय पानी पीने वाला बर्तन बना लो। उसने कहा अच्छा ये बात है, मैं वो बना देता हूँ। पानी का बर्तन बनाया, उस बर्तन ने बोल कर कहा ए बंदे तूने सोच बदली, मेरा मुकद्दर बदल गया। तूने सोच बदली, मेरा मुकद्दर बदल गया। अगर तू सोच न बदलता मेरे अंदर आग रहती, मैं सारी जिंदगी जलती। तूने सोच बदली, मेरा मुकद्दर बदला, अब हर वक्त मेरे अंदर पानी रहता है, मैं ठंडी रहती हूँ। ये हिकायत इसलिए अर्ज की क्या वालिदैन अपनी सोच के ज़ाविये बदल लो, औलाद का मुकद्दर बदल जाएगा। आपके हाथ में है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। इस हदीस को एक ही रुख से देखते हैं कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे, बच्चा अदब करेगा तो जन्नत में जाएगा। ना ना, हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया इस हदीस के दो रुख हैं। ये एक रुख है, दूसरा रुख ये है कि वालिदैन चाहते हैं बच्चे को जन्नत में भेजना या नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, वालिदैन के कदमों में जन्नत। दो रुख है, बच्चा अदब करेगा तो जन्नत में जाएगा। दूसरा रुख ये है वालिदैन चाहते भी हैं कि बच्चा जन्नत में जाए या ना जाए। अगर चाहते हैं फिर उसको जन्नत वाले रास्ते पे चलाएगा। वो वालिदैन जो पहले गुजर गए, इकबाल की वालदा भी वजू इकबाल को दूध नहीं पिलाती, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती थी। इकबाल की वालदा ने टारगेट बनाया था, सोच बदली थी। क्या किया था? सोच बदली थी। सोच ये बदली थी कि मेरे बेटे इकबाल, मैं तुझे दुनियादार नहीं बनाना चाहती, तुझे मुस्तफा की उम्मत का आशिक बनाना चाहती हूँ। वालिदा ने सोच बदली, अल्लाह ने इकबाल बना दिया। इकबाल बन गए। हुजूर शेखुल इस्लाम के वालिद गिरामी डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी ने भी खाना काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह के हुजूर दुआ की, मौला एक बेटा दे दे, बेटा दे दे, ऐसा
بیٹا دے جو تیرے دین کا خادم بنے۔ اللہ نے طاہر دیا، پھر عمر پر طاہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھا کر مصطفیٰ کا عشق سکھایا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میرے والد گرامی مجھے فرماتے تھے کہ طاہر میں نے دنیا بھر میں دھکے کھا کے جو علوم کے خزانے اکٹھے کیے ہیں تجھے ایک چارپائی پر بیٹھ کر تیری جولی میں ڈالا۔ سوچ بدلی تو بندہ بدل گیا۔ آج سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچ بدلی، سیدہ حاجرہ نے بھی سوچ بدلی۔ بدلنے سے مراد یہ ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی سوچ تو تھی ہی صحیح، ان کی سوچ کیسے دوسری طرف جا سکتی ہے؟ وہ تو تھے اللہ کے نبی، مگر سمجھانے کے لیے یہ لفظ بولا۔ اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، بوڑھی عمر میں جا کے اولاد ملے۔ ہمارے آج کل شادی شدہ گھروں میں 2 سال بچہ لیٹ ہو جائے نا تو والدین پریشان ہوتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو مولا اولاد دے دے۔ پریشانی راحت ہو جاتی ہے، بیٹی کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، مولا میری بیٹی کی گود ہری کر دے، اللہ ہر بیٹی کی گود کو بھر دے۔ پریشانی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، بڑھاپے میں بیٹا ملا ہی نہیں، ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں جی بھر کے، ابھی اس کو اٹھایا بھی نہیں، ابھی اس کو کھلایا بھی نہیں، حکم آ گیا ابراہیم اس بیٹے اور اپنی بیوی کو لے اور مکہ کی پہاڑیوں پہ چھوڑا۔ نہ پانی، نہ کوئی حفاظت کرنے والا، نہ کھانے دینے والا، کچھ پاس نہیں، بیٹے کو صفا کی پہاڑی پہ چھوڑ دیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بیٹے کو نیک بنانے کی خاطر اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کو وہ منظر پسند آیا۔ آج لاکھوں خرچ کر کے حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہ فرماتا ہے آؤ تم نے لاکھوں خرچ کیا، میرے شہر مکہ میں آئے ہو، میں تمہاری حاضری تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک صفا اور مروہ کی زیارت نہیں کرو گے، یہاں اسی طرح چکر نہیں لگاؤ گے۔ بولا ہم دور سے آئے ہیں، اتنے پیسے خرچ کیے، ہم سے کوئی اضافی عبادت کروا، کوئی نفل پڑھا، تو کہتے یہاں پہاڑیوں پہ آ کے چلو چکر لگاؤ۔ فرماتا ہے یہ چکر لگواتا ہوں اس لیے بتانے کے لیے کہ وہ والد بوڑھا والد اور وہ بوڑھی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو نیک بنانے کے لیے، میرا بندہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ میں نے اپنا سب کچھ ان کے لیے بنا دیا ہے، میں نے اپنا سب کچھ ان کے تابع کر دیا ہے، ان کے تابع کر دیا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے آگے تھے۔ بابا فرید کی والدہ نے بھی ایسے ہی بابا فرید نہیں بنا دیا، پتا ہے نا میری بہنیں اور بیٹیاں مصلی پہ کھڑا کرتی تھی اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کہ بیٹے کو شکر پسند ہے، بیٹے نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی، بیٹے کو شکر مل جاتی، خود رکھ دیتی۔ ایک دن شکر بول گئی، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے، والدہ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ مولا آج اگر شکر نہ ملی میرا بیٹا کہیں تیرے دین سے تیری نماز سے بدزن نہ ہو جائے۔ آج دین کی دعوت دینے والوں پہ دوسرے سبب کی طرف آنے لگا ہوں، اسی سبب کی طرف کہ وہ والدہ بھی دین کی دعوت دے رہی تھی۔ دین کی دعوت دینے والا اگر یہ فکر کر لے کہیں جس کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ دور دین سے دور ہی نہ ہو جائے۔ ہمارے شہزاد رؤف صاحب بیٹھے ہیں، کل یہی بات کر رہے تھے کہ آج اگر بچہ نہیں پڑھتا تو ٹیچر کا قصور ہے، اور معاشرے میں اگر بے راہ روی ہے تو پھر تبلیغ کرنے والوں کا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ والدہ پریشان ہو گئی کہ بیٹے کو شکر نہ ملی تو نماز سے دور نہ ہو جائے، ہاتھ اٹھائے، بولا تیرے مصلی تک لے آنا یہ میرا کام تھا، اب عمر پر شکر میں نہیں دے سکتی، اب تیرے سپرد کرتی ہوں، اس کو شکر کے بغیر نمازی بنانا اب تیرا کام ہے۔ اب شکر کے عذر سے بھی نکال دے اس کو، مگر اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ شکر بھی لکھوا دی، کیونکہ ابھی پسند تھی نا، ابھی بچے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، تو نماز اور دیندار بنانے پر والدین کی توجہ ہوا کرتی تھی۔ آج یہ ترجیح بدل گئی،
پہلے والدین جب اولاد مانگتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے مولا صالح دے، نیک دے۔ اب کہتے ہیں اولاد مل جائے پھر وہ جدھر مرضی چلی جائے، ہمیں پرواہ نہیں۔ اس لیے پہلا سبب کیا ہے؟ بولیے والدین۔ پہلا سبب کیا ہے؟ والدین۔ دوسرا سبب جو بڑا سبب ہے وہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارا تعلیمی نظام، اس کے اندر یہ سخت نہیں رہی کہ وہ دین کی صحیح تصویر پیش کر سکے، یا دین کی دعوت دینے والے لوگ ان میں یہ ایبلٹی، قابلیت نہیں رہی کہ وہ دین کا صحیح چہرہ دکھا سکے۔ علامہ اقبال کی زبان سے سمجھاتا ہوں، صدی پہلے 100 سال سے بھی پہلے اقبال نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا شیخ مکتب کم سواتو کم نظر، از مقام میں ہوں ندار ہوں راہ خبر۔ دین کی دعوت دینے والوں اور پڑھانے والوں اور ہمارے تعلیمی نظام کو چلانے والوں، اقبال نے فلسفہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا شیخ مکتب یعنی استاد، پڑھانے والا، ٹیچر، تبلیغ کرنے والا، شیخ مکتب کم سواد ہو کم نظر۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو دعوت دینے والا ہے وہ خود ہی بے علم بھی ہے، بے نظر بھی ہے، بے خبر بھی ہے۔ جملہ سمجھ آیا یا نہیں؟ وہ خود بے خبر ہے دین کی حقیقت سے، وہ خود بے علم ہے دین کی معرفت سے، وہ خود بے خبر ہے دین کی حقانیت سے، اسے خود نہیں پتا کہ دین کیا ہے، وہ کیا دین سمجھائے گا؟ شیخ مکتب کم سواد ہو کم نظر، از مقام او، از مقام او، وہ دین کے مقام سے خود ہی بے خبر ہے، اسے ہی نہیں پتا کہ دین ہے کیا، وہ دین پھر سمجھائے گا کیا؟ اس لیے آپ نے فرمایا وہ دین سمجھانے کی قوت کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس نے دین کو یہ گلی محلے کا دین بنا دیا ہے۔ شاید یہ جملہ آپ نے سمجھا نہیں، دین گلی محلے کا دین بنا دیا۔ یہ دین نوجوانوں، آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف دین سے دور نہیں ہو رہے ہیں، 80% یہ تحقیق ہے، 80% بڑی یونیورسٹیوں میں جو نوجوان پڑھتا ہے وہ لادینیت کی طرف چلا جاتا ہے، دین اس کے اندر رہتا ہی نہیں۔ مجھے بتائیے بڑے بڑے عہدوں پر تو انہیں لوگوں نے جا کے بیٹھنا ہے، وہ جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، بڑے بڑے عہدوں پر، بیوروکریسی میں، انہی لوگوں نے جا کے بیٹھنا ہے۔ جب ان کے اندر دین ہوگا ہی نہیں تو وہ دین کی بات کیا کریں گے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ طبقہ دین سے نکل گیا، کیوں نکلا؟ اقبال نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا انہیں کسی نے صحیح دین کا رخ دکھایا ہی نہیں تھا، وہ دین سے دور اس لیے ہوئے کیونکہ آج دین کا جو اصل رخ ہے کہ دین کسی علم سے نہیں نکلا بلکہ دنیا کے سارے علوم مصطفیٰ کے دین سے نکلے، کہ سائنس بھی مصطفیٰ کے دین سے نکلی۔ جب ایک طرف وہ سائنس کو دیکھتا ہے، سائنس کہاں پہنچ گئی، اور ایک طرف اپنے دین کو دیکھتا ہے، دین والوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا دین تو بہت پیچھے رہ گیا۔ پھر اس کی آہستہ آہستہ دین سے دوری ہوتی ہے، دین پر ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ دین سے نکلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو دین کا صحیح رخ دکھانے والا کوئی نہیں۔ حضور شیخ الاسلام آپ فرماتے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک سائنسدان پروفیسر وہ میرے پاس آیا، آ کر مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا میں نے نام سنا ہے، آج اسپیشل آپ سے ملنے آیا ہوں، میرا مسئلہ حل کرے، میرا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ادھر جب سائنس پڑھتا ہوں وہ کچھ اور کہتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں وہ کچھ اور کہتا ہے، میں دین سے نکل جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جب میں سائنس کو پڑھتا ہوں تو سائنس کہتی ہے بچے کی جو ولادت کا مرحلہ ہے اس میں خون کا کوئی عمل دخل نہیں، اور لوگوں کے قرآن کے ترجمے کو پڑھتا ہوں تو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جمے ہوئے خون سے بچے کو پیدا کیا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ خون کا پیدائش میں کوئی تعلق نہیں، قرآن کہتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں لوگوں کا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔
اب سائنس مانوں ایمان نہیں رہتا، قرآن مانوں تو پھر سائنس چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ سائنس تو اپنا بنوا چکی ہے۔ یہ اسپیکر پہ لگا تو سائنس کی وجہ سے لگا، آپ یہ ویڈیو بنا رہے تو سائنس کی وجہ سے بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا سائنس بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ قرآن چھوڑو تو ایمان نہیں بچتا، مسئلہ حل کریں۔ آپ نے فرمایا تم صحیح جگہ آ گئے، صحیح جگہ پہنچے ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس کوئی آنے والا تو ہو، خدا کی قسم مصطفیٰ کے اس غلام کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ جو نظام اس ملک پر لائق ہے، جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اگر کوئی خلوص نیچے سے آ کے ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس بیٹھ جائے کہ ڈاکٹر طاہر القادری میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، نظام دے، ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا، میرے پاس ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ آپ نے فائلوں کے ڈھیر لگا رکھے، آپ نے فرمایا صحیح جگہ آ گئے ہو، مسئلہ حل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا میرا ترجمہ عرفان قرآن لاؤ۔ ترجمہ پہلے ہو چکا تھا، سوال کرنے والا بعد میں آیا تھا، یعنی آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ سوال بھی ہونا ہے، ترجمہ لکھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا ترجمہ عرفان قرآن لاؤ۔ ترجمہ سامنے رکھا، آپ نے کھول کے فرمایا ذرا یہ آیت نکالو، سورہ اقرا سورہ علق، آیت نکالی، آیت نکال کے آپ نے فرمایا میرا ترجمہ پڑھو۔ ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھ کے اس پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری مجھے یقین تھا میرا مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے جہاں دین کا علم دیا ہے، سائنسی علوم بھی آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ترجمہ کھولا، ترجمے میں لکھا یہ تھا کہ اللہ نے معلقہ اس کو جمع ہوا خون ترجمہ نہیں کیا تھا، آپ نے ترجمہ کیا تھا لٹکتا ہوا لوتھڑا، اس میں خون کا ذکر ہی نہیں تھا ترجمے کے اندر۔ آپ نے فرمایا اس کا معنی خون ہے ہی نہیں، ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی آیت میں خون نہیں ہے، ترجمہ کرنے والوں سے خطا ہوئی ہے۔ میں نے جب ترجمہ کیا تھا تو میں نے ترجمہ کرتے ہوئے ہی خون کا ترجمہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ خون کا اس میں دخل ہی نہیں۔ آج ہر عید پہ چاند کا مسئلہ بن جاتا ہے، مذاق بنتا ہے، کبھی رات 12 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے، آتا ہی نہیں آتا، حالانکہ اس وقت چاند کا کوئی تعین بھی نہیں ہوتا۔ یہاں ہم 12 بجے بھی چاند چڑھا لیتے ہیں رات کو، مگر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ مسئلہ بھی حل کیا ہوا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آ کے مانگے تو صحیح، مسئلہ پوچھے تو صحیح، کوئی آ کے قدموں میں بیٹھے تو صحیح، اس مرتے کلندر کے پاس کوئی آئے تو صحیح، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں جو اللہ کے اس فقیر نے حل نہ کیا ہو، مصطفیٰ کے غلام نے حل نہ کیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نمازوں کو سورج دیکھ کر نہیں پڑھتے، کیلنڈر دیکھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر کیلنڈر نہیں آیا، حدیث کے اندر سورج آیا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت تب شروع ہوگا جب سایہ انسان کا اس کے برابر ہو جائے گا، عصر کا تب ہوگا جب 2 مثل ہو جائے گا، فجر تب ہوگی، عصر تب ہوگی، مغرب تب ہوگی۔ اللہ نے ٹائم نہیں لکھا، سورج کو اور ظاہر کے حالات کو بتایا ہے، موسمی یعنی آسمان کو دیکھو، روشنی کو دیکھو تو قدر کا فیصلہ کرو، وہاں ٹائم نہیں لکھا۔ مجھے بتائیے گا ایمان سے، آپ سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں یا کیلنڈر کو دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ ہر روز بحث ہوتی ہے مسجد میں، 5 منٹ بڑھا دیں، یہ کیلنڈر یہ کہہ رہا ہے جس وقت یہاں پہنچ گئے، کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا ہمارے بڑوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، ان کے غلاموں نے جب نمازوں کا مسئلہ کیلنڈر سے حل کر دیا ہے تو چاند کا مسئلہ بھی کیلنڈر حل کر سکتا ہے، پورا کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ اور آپ کو ایمان کی بات بتاؤں، ہم ہر دفعہ کیلنڈر موجود ہے ہمارے پاس، ہر دفعہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آج چاند نکلنا یا نہیں نکلنا، اگر کوئی گڑبڑ نہ کرے تو چاند اسی کے مطابق ہی نظر آتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ہر مسئلے کا حل ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا۔ آج کے زمانے میں اس دین کو پیش کرنے والے جدید علوم سے بہرہ یاب نہیں ہیں، اس وجہ سے نوجوان جب ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں دیکھ کر یہ 20 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے فرمایا تھا کہ آج مبلغین فکر کرو اور باعثین
اور پیرانے کرام فکر کرو، لوگ تم سے دور نہیں ہوتے، لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے لوگ ہم سے دور جاتے ہیں؟ جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے والے سے دور جاتا ہے تو مطلب یہ ہے وہ دین سے دور جاتا ہے۔ اس لیے فکر کرو، اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اٹھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ مدرسہ سے مراد صرف دینی ادارہ نہیں، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، سارے ادارے جو تعلیم دیتے ہیں ان کا کام ہے دین کی صحیح تصویر پیش کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نکاح۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ کہ یہ جو جوان ہے یہ اس لیے تبے ہوئے ہیں کہ پیر سے مراد ہوتا ہے رہبر، پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ نے فرمایا یہ جوان اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ ان کو تعلیم دینے والے خود آگے نہیں بڑھ سکے۔ جو جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہیں تک ہی بتایا جائے، نہیں سمجھ آئی بات؟ میری نگاہ اگر اس چار دیواری سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی تو مجھے کیا پتا آگے کیا دیکھ سکتا ہوں میں؟ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہی تو فرق ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا اور باقی علماء کا۔ میں ایک دو مثال دے دوں جلدی سے۔ ڈاکٹر طاہر القادری جہاں سے 20 25 30 سال پہلے گزر جاتا ہے، لوگ 20 سال بعد وہاں پہنچتے ہیں۔ پہلے وہ فتوا لگاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ڈاکٹر طاہر القادری نے تصویریں بنوانا شروع کی، ہر مولوی نے فتوا دیا، کہا یہ نیا فتنہ آ گیا، اپنی تصویریں بنواتا ہے، ویڈیو بنواتا ہے۔ حرام کے فتوے تھے۔ مجھے پتا ہے روئے زمین پہ ایک عالم دین بھی بچا جو تصویر نہ بنواتا ہو۔ اس کا مطلب جہاں وہ 20 سال پہلے پہنچے تھے باقی 20 سال بعد وہاں پہنچے۔ ان کی نگاہ بلند تھی، نگاہ بلند، سخن لباس، جاں پرسوز، یہی ہے وقت صبر میرے کارواں کے لیے۔ میرے کارواں ایسا ہونا چاہیے جس کی نگاہ بلند ہو۔ پھر آپ نے جب یہ فتویٰ دیا اسپیکر میں نماز جائز ہے، اسپیکر میں نماز پڑھنا جائز ہے، تو لوگوں نے کتابیں لکھی کہ یہ نیا فتنہ آ گیا، اسپیکر میں نماز ہوتی ہی نہیں، جائز نہیں۔ جب بھی نئی چیز آتی ہے علماء پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کتابیں لکھی، فتوے دیے، اسپیکر میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر طاہر القادری حرام کا فتویٰ نہیں دے گا، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری اسپیکر میں نماز پڑھے گا بھی، پڑھائے گا بھی۔ تمہیں آج کے بعد سمجھ آئے یا نہ آئے، 20 سال بعد مانو گے ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری سیاست میں بھی کہیں تو پھر بھی کہنا پڑتا ٹھیک کہتے تھے، مذہب میں کہیں پھر بھی کہنا پڑتا ٹھیک کہتے تھے۔ ماننا پڑے گا ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ پھر کسی نے ٹی وی کو شیطان کہا، آپ نے فرمایا یہ شیطان نہیں، ایک وقت آئے گا جب ٹی وی صرف گھروں میں نہیں تمہاری جیب میں بھی ہوگا۔ اب ہے یا نہیں؟ یہ ٹی وی ہے بلکہ سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا تم ٹی وی کو برا بھلا کہتے ہو، تھوڑا عرصہ انتظار کر لو، تمہیں آج کے بعد سمجھ آئے یا نہ آئے، کچھ عرصہ بعد تم جب دیکھو گے جہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری گزرا ہے اس کے قدموں کی گھر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے سے گزرو گے۔ تمہیں گزرنا پڑے گا وہیں سے، کیونکہ اللہ نے اس مرد کلندر کو نگہ بلند کی، دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں آج دین سے دور نہ بھاگو بلکہ اپنی سمت کو ٹھیک کر لو، اپنی سمت کو درست کرو، سوچ کو بدل لو۔ کیا بدل لو؟ یہ جملہ بول تو نہیں جائے گا، سوچ بدلی تو مقدر بدلا۔ وہ حکایت یاد ہے، تو نے سوچ بدلی، برتن مٹی کے بنانے والے نے سوچ بدلی تو مقدر بدل گیا۔ آج صرف سوچ بدلنی ہے، مقدر بدل جائے گا، نسلوں کا مقدر بدل جائے گا، آنے والے بچوں کا مقدر بدل جائے گا۔ ان پر رحم کرو، ان بچوں پر، ایسا نہ ہو کہ یہ بربادی بڑھتی بڑھتی مزید بڑھے۔ ان پر خدا کے لیے رحم کرو۔ آج اپنا حال دیکھو تو 10 سال بعد کیا ہونا ہے اس پر غور کر دو۔
اس کو سوچ لو، اس پر توجہ دے لو۔ میں وقت زیادہ ہو رہا ہے اپنی بات کو، بلکہ شاید آج تو میرا سب سے لمبا خطاب ہو گیا ہے، تو میں 2-4 منٹ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا دل اور ایمان بھی تازہ ہو گیا۔ میری بہنیں اور بیٹیاں بار بار میں ان کو مخاطب ہوں، آج بہن اور بیٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نسلوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت اسی کے ذمہ لگی ہے، پہلی کا سوال وہی ہے۔ اگر نیپولین نے کہا تھا نا مجھے پڑھی لکھی عورتیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا، معاشرہ مل جائے گا۔ اپنی بہنوں کو میسج دینے لگا ہوں، بیٹیوں کو میسج دینے لگا ہوں، میری بہن بیٹی آج اگر دین کی خدمت کرنا چاہے، سب نے رستے بند کیے ہوئے، فتوے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت کی آواز باہر جائے تو حرام، فتوے لکھے ہوئے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، ہر جگہ حرام، بازار میں جائے تو جائز ہے، شادی میں جائے تو جائز ہے، گاڑیوں میں سفر کرے تو جائز، ہر جگہ جائز ہے، دینی پروگرام میں جائے تو ناجائز ہے۔ یہ کرم ہے نا تحریک منہاج القرآن کا۔ تحریک منہاج القرآن نے یہ اونچی اونچی دیواریں توڑ کر، دیواریں گرا کر یہ بتایا جہاں بیٹے کا حق ہے وہ دین کی خدمت کرے، وہاں بیٹے کا بھی حق ہے وہ بھی دین کی خدمت کرے، وہ بھی سیدہ زینب کے کردار کو زندہ کرے، سیدہ کائنات کے کردار کو زندہ کرے۔ وہ جو کربلا کے میدانوں میں یزید کے دربار میں اذانیں گونجی تھی سیدہ زینب کی، اس کا فیض آج کی بہن بیٹی میں نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو یہ تحریک منہاج القرآن نے یہ موقع دیا کہ آپ آج فیملی کی طرح یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کے قرآن اور دین کو سن رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے خواتین کا الگ سے پورا فورم بنایا، ان کے وہاں دفاتر بنائے، ہر روز بہنیں اور بیٹیاں اپنے دفتروں میں آ کر بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی پلاننگ کرتی ہیں۔ اور آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تحریک جو خواتین کی ہے منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے یہ بات کر دی؟ اس کی دلیل دیتا ہوں، باقاعدہ ممبرشپ کا ریکارڈ ہے جو رجسٹر ہے، لکھا ہوا ہے، باقاعدہ ممبرشپ کا ریکارڈ ہے۔ 5 لاکھ سے زائد خواتین منہاج القرآن ویمن لیگ کے اندر رجسٹر موجود ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ۔ ایسی کوئی تحریک موجود نہیں۔ یہ اگر نوجوانوں کی بات کریں تو یوتھ لیگ بنائی ہے، طلباء کی بات کریں تو MSM بنائی ہے، علماء کی بات کریں تو علماء کونسل بنائی، ہر طبقے کو لیا، کیونکہ آپ نے فرمایا منہاج القرآن ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، جیسے بڑا مال ہوتا ہے، وہاں آ کر آپ شاپنگ کریں، آپ سوئی خریدنا چاہیں وہ بھی مل جاتا ہے، جہاز خریدنا چاہیں وہ بھی مل جاتا ہے، یہاں سب کچھ ہے، آپ جو مانگیں گے، سائنس مانگیں گے وہ بھی مل جائے گا۔ وہ تو بڑے ہیں نا حضور سیدی شیخ الاسلام، میں ان کا نوکر ہوں، ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، میرے سامنے سائنس کا کوئی سوال کرو، خدا کی قسم اگر سائنس کے کسی سوال کو مصطفیٰ کے قدموں سے نہ بتاؤں تو میں دین کی تبلیغ کروں۔ یہ ان کا فیض ہے، ساری سائنس میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نکلی ہے۔ آج اگر کوئی چاند کو توڑتا ہے تو کوئی کمال نہیں کرتا، چاند تک پہنچتا ہے تو کوئی کمال نہیں کرتا۔ 14 صدیاں گزر گئی، میرے آقا نے چھوٹی سی عمر میں چاند کو ہلایا تھا، کھلایا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ساری سائنس آقا کے قدموں سے نکلی، قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کے اندر ساری سائنس موجود ہے۔ اس لیے نوجوانوں سمت کا تعین کرو۔ پہلا سبب والدین، دوسرا سبب تعلیمی نظام، تیسرا سبب صرف 2 منٹ لوں گا تو یہ ختم کر دوں گا، وہ ہے صحبت۔ وہ کیا ہے بولیے؟ صحبت صحیح کر لو، ہمارے کردار صحیح ہو جائیں گے۔ صحبت انسان پر اثر چھوڑتی ہے، اگر صحبت صحیح نہ ہو کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحبت شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے۔ میاں محمد بخش نے فرمایا کہ برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لہارا
کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے جن کا پین ہزاراں اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا پاویں لگے نہ لگے کلے آن ہزاراں. یہ شعر مصطفیٰ کی حدیث کی تشریح ہے، حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری والا اور لوہا بٹی میں تپانے والا. آقا کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم. حضور نے فرمایا جب تم کستوری والے کے پاس جاؤ گے تو 3 حالتیں ہو سکتی ہے، یا تم کستوری خرید لو گے، یا اگر خرید نہیں سکتے ہو سکتا ہے تمہیں چیک کروا دے، تحفہ دے دے، تحفہ نہیں لو گے جب تک وہاں موجود رہو گے تمہیں خوشبو کا فائدہ ہوتا رہے گا. پھر فرمایا بٹی کی مثال ایسے ہے جب تک وہاں برے بندے کے پاس رہو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اس لیے آج صحبت صالح کی طرف آؤ. اور صحبت کی سب سے بڑی مثال آج یہ موبائل فون ہے، یہ سیل فون، یہ جدید ذرائع سوشل میڈیا. صحبت 2 طرح سے ملتی ہے، یا دیکھ کر آنکھوں سے یا کانوں سے سن کر. پہلے لوگ اس صحبت کے لیے سفر کرتے تھے، اب سفر نہیں کرنا پڑتا. آپ اپنی چارپائی پہ بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بھی دنیا کے دوسرے کونے میں اس کی صحبت میں ہوتے ہیں. جب موبائل پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو سنتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ان چیزوں کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے مگر ان کو اچھی صحبت ضرور بنا سکتے ہیں. جب آپ کسی برے کو جہاں دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی روح پر ہوگا، اثرات چھوڑے گی، روح بھٹکے گی. جب روح بھٹکتی ہے تو جسم بھٹکتا ہے. اس لیے آج صحبت کو صحیح کرو. یہ تحریک منہاج القرآن کے نوجوان انہوں نے پروگرام سجایا، میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تحریک منہاج القرآن کی جو عظیم صحبت ہے جس نے با کردار نوجوان پیدا کیے ہیں، اس صحبت میں آؤ. یہ صحبت خدا کی قسم تمہیں گنبد خضرا والے کی صحبت میں لے جائے گی، مکین گنبد خضرا کی صحبت میں لے جائے گی. یہ بیٹیوں کو یہ صحبت سیدہ کائنات کی صحبت میں لے جائے گی. میں بات کو ختم کرتا ہوں. کل آخری نشست ہے، آج بھی خوب رونق ہے یہاں پر، مگر کل میرا دل ہے کہ اس رونق کو آپ 2 گنا نہیں تو 1.5 گنا کریں. ہر کوئی اپنے ساتھ ایک لے آئے گا تو رونق پڑے گی یا نہیں پڑے گی. کل اکیلے نہ آئے. میری بہنیں اور بیٹیاں جو شریک ہیں کل آپ بھی بلائیں، دعوت دیں اپنے احباب میں سے، حلقہ احباب میں سے جو ہماری خواتین ہیں، فیملی کے ساتھ آئیں. یہ تحریک منہاج القرآن کا حسن ہے، یہاں فیملی پروگرام ہوتے ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں. کل جو عظیم اسکالر ہیں، یہ سینئر ہے، مجھ سے بہت سینئر ہے، محترم علامہ آفتاب خان صاحب. یہ ہمارا جو منہاج القرآن ویمن لیگ، جو منہاج القرآن کالج برائے خواتین ہے لاہور میں، یہ اس کے پرنسپل ہیں. بہت بڑا نام ہے، ہمارے خواتین کے کالج کو چلا رہے ہیں. پرنسپل ہیں کالج برائے خواتین شریعہ کالج کے پرنسپل محترم آفتاب صاحب. یہ کل تشریف لائیں گے، بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور ان کا موضوع ہے رمضان اور رحمت خدا بندی. تو کل بھرپور طریقے سے آئے اس رحمت خدا بندی کے حصول کے لیے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. حاضرین محترم، 1 منٹ کے لیے حضور سید شیخ الاسلام کی بہت عظیم بک القول المتین فی الامر یزید اللعین، یہ حضرت علامہ صاحبزادہ سرفار احمد صاحب اور پیر غلام حسن شاہی قادری صاحب اور علامہ یوسف صاحب تشریف لائیں، چودھری منیر صاحب. یہ ہمارے علاقے کے نوجوان اسکالر حضرت علامہ محمد انیس چشتی صاحب کو یہ تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ یہ جو کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے یہ بھی حضور شیخ الاسلام کا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے اتنے بڑے مسئلے کو حل کیا. جب آج کے دور میں یزیدیت کا دورہ تھا اور لوگ یزید کے حق میں بولنا شروع ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا اہل بیت کا غلام موجود ہو اور کوئی یزید کی تعریف کرے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. آپ نے یزید کے کفر پر پوری کتاب لکھ دی. تو یہ کتاب آج معزز مہمانان گرامی کو پیش کی جا رہی ہے.
اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام محمد چشتی مشاہد صاحب دعا فرمائیں. اچھا ماشاء اللہ. تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا. تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا. تیرے کو سلام زہرا سلام زہرا. تمہارے صدقے سرکار پایا تمہارے صدقے سرکار پایا. جہاں بھی ہے بیٹیوں کا جہاں بھی تشریف رکھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. یا مالک مولا یا رب ذوالجلال، آج ہم نے تیرے رحمت کے پہلے عشرے میں اس ماہ مبارک کے روزہ رکھا، سحری کی، نماز فجر ادا کی، تیرے گھر میں حاضر ہے مولا. تیرے قرآن کو سنا، سننے اور سنانے کی کوشش کی مولا. ہم سب کی اس ساری عبادت و بندگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا مالک مولا، یہ جتنے بزرگ نوجوان یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں مائیں موجود ہیں مولا، ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھ مولا. ہم سب کو برکتوں سے نواز دے مولا. ہماری زندگیوں کو بدل دے مولا، ہماری سوچ کی زاویوں کو بدل دے. یہ جو اہل بیت اطہار کے شہزادے بیٹھے مولا، حضور کی آل کا صدقہ یا رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب پر خاص لطف و کرم فرما. یا رب ذوالجلال ان نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ. یہ جتنے لوگ آج یہاں شریک ہوئے مولا، ان سے تعلق رکھنے والے جتنے اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. جو بے روزگار ہیں مولا، حلال رزق وسیع عطا فرما. یا رب ذوالجلال جو بے اولاد ہیں سب کو صالح اولاد عطا فرما. والدین کو سلامت رکھ. ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنا، والدین کے لیے سکون کا سامان کرنے والا بنا. یہ تمام گاؤں والوں کو مولا
ये पूरे गाँव पर अपनी रहमत फरमा। जितने बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखुसूस मलिक अमीन साहब मौला ये बीमार हैं या रब्बुल उनको शिफाए कामिला अता फरमा। पूरे गाँव में जो कोई बीमार है मौला उसको शिफाए कामिला अता फरमा या रब्बुल। बहनों और बेटियों की चादरों की हिफाजत फरमा। हम सब की इज्जतों की हिफाजत फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम कायदीन कारकुनान, इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के इमाम और खतीब मौला सब पर अपना करम फरमा। हुजूर शेखुल इस्लाम का साया तदेर हमारे सरों पर सलामत रख या रब्बुल। और हमें उनका दस्तो बाजू बनकर उनका मुआविन बनने की, उनके आवान बनने की तौफीक अता फरमा। मौला ये आवानों का गाँव है, ये मौला हुसैन के आवान थे मौला। हमें आज के दौर में अहले बैत के सच्चे गुलाम, सैयदा कायनात के दर के नौकर और मौला कायनात के दर के नौकर और फकीर और हुसैन पाक और हसन पाक के दर के नौकर मौला, सैयदा कौनैन के दर के नौकर मौला डॉक्टर ताहिरुल कादरी के आवान बनने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाही बहके बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा गर्दा वतमरत कुनी वर कबूल मनो गस्त दामाने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी, जितने भी अहबाब दुरूस इरफान कुरान की नशिस्तों में तशरीफ ला रहे हैं, आज दूसरी नशिस्ती का आखिरी है। मैं सबको समीम कलम से तहरीक मिनहाजुल कुरान टिब्बी डींगला और हमारे बुजुर्गों और नौजवानों टिब्बी डींगा की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस पुरवकार मजलिस में हाफिज एहतशाम साहब जिले सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तशरीफ लाए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। साहबजादा पीर मोहम्मद गुलाम हसन नशाही कादरी साहब जेबे से ज्यादा आस्ताना आलिया पटेसर से तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम। हजरत अल्लामा मोहम्मद अनीस चिश्ती साहब नौजवान स्कॉलर, आप तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम। सर शहजाद रऊफ ज़िले नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान सियालकोट तशरीफ लाए, मैं आपका खैर मकदम पे करता हूँ। मोहतरम शाहिद साहब बहुत ही प्यारे दोस्त सोहवाली से शाहद अतारी साहिब अपने काफिले के हमरा तशरीफ लाए, शाहद भाई आपको सभी में कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ। भाई उस्मान साहिब बहुत ही प्यारे सलाखान आप तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम करोड़ों मरतबा आपको सभी में कल्ब से खुशामदीद करता हूँ। हजरत अल्लामा साहबजादा यूसुफ साहब तशरीफ लाए, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और जितने मेहमान आने अजीज वकार आप सब हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए जितने भी आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने ग्रामी कदर है, माशाअल्लाह आप सब हमारे लिए खुसूसी मेहमान हैं। आप सब तशरीफ लाए, यकीन माने दिल की अथाह गहराइयों से करोड़ों मरतबा आपका खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह जी, हमारे बुजुर्ग मोहब्बत फरमाने वाले हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली चिश्ती साहब के वालिद मोहतरम भाई आसफ साहिब आप तशरीफ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। हाजी रफीक साहब चक बरहम से अपने काफिले के साथ तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और जितने भी अहबाब हमारी माए बहनें बेटियां जिनकी दुआओं से ये सारा निजाम चल रहा है, सरपरस्ती फरमाती है, सुबह उठ के खुद भी तशरीफ लाती है, बच्चों को मस्जिद में भेजती है, मैं करोड़ों मरतबा अपनी माओ बहनों और बेटियों के सभी में कलम से खुशामदीद कहता हूँ। भाई अकबर साहब पतेसर से तशरीफ लाए, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। जितने अहबाब हैं जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, आप स्टेज पर तशरीफ लाए ताकि आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से माशाअल्लाह बाजवा साहब तशरीफ लाए, एडवोकेट हमारे बड़ी मोहब्बतें फरमाने वाले, और आज के प्रोग्राम को जो मुजम्मिल साउंड के साथ साथ जो लाइव चला रहे हैं शाह सुल्तान साहिब, मैं उनको भी समीम कलम से खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, आप सब रोजाना तशरीफ लाते हैं, अल्लाह की ज़ात आपकी इल्म और खिल्म में बरकत अता फरमाए, आपके रिज़्क़ और इज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और साहबजादा हज़रत अल्लामा साहबजादा सरफराज अहमद साहब आप भी तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़े स्माइली अंदाज में आपने खिताब फरमाया। अल्लाह की ज़ात आपके भी इल्म और इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आपकी सौत व आवाज़ सोज़ व गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। शुक्रिया।